ناظرین، اب ایک تو یہ بات ہو رہی ہے، حسن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ شاید سلمان اکرم رائے صاحب انسیکیور ہے۔ انسیکیور کیسے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نامینیشن قائد نے ان کے کی ہوئی ہے، وہ جنرل سیکرٹری رہیں گے، قائد کہیں گے نہیں یہ نامینیشن تو وہ اور کوئی آ جائے گا۔ میرے خیال میں وہ یہ اس معاملے کو طول دے کہ وہ یہ اگر وہ کہیں گے ان کو سیکورٹی مل جائے گی تو دس ڈز ناٹ میک اینی سینس۔ غلام حسین صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مختلف بیانات آ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے سڑک گرم کریں گے، کوئی کہتا ہے سڑک گرم نہیں کریں گے، کوئی کہتا ہے عید کے بعد آئیں گے، کوئی کہتا ہے ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ کیا وجہ ہے پارٹی کے اندر؟ یہ جو کنفیوژن ہے، ابہام ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ بات ہوئی آپ کی کسی پارٹی کے اندر کسی لیڈر سے؟ نہیں، کنفیوژن ہے اور مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن ایک دفعہ جب پارٹی فیصلہ کر لے کہ مثلا انہوں نے پرسوں ڈی آئی خان میں جلسہ کرنا ہے تو پھر کسی نے اس کو اپوز نہیں کرنا، لیکن جیسا بھی چلتا رہتا ہے۔ جی پلیز کنٹینیو کریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ تو ایک ہی شخص کے پاس ہے، باقی جو ہے وہ کوئی نمایاں ورکرز ہیں یا کوئی عہدیدار ہیں، ورنہ ان کا اس طرح کا قد کاٹ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ چلتا رہے گا جب تک کہ ان کے فیٹ جو ہے خان صاحب کی اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ یہ کنفیوژن اور یہ دراڑیں، کوئی کہہ رہا ہے وہاں فارورڈ بلاک بن رہا ہے، بھائی بنائیں جتنے مرضی بنائیں، اگر یہ سارے عہدیدار اور یہ ساری پارٹی اور یہ سارے لوگ شامل بھی ہو جائیں دوسری پارٹی میں تو خان کا تو کچھ نہیں بگڑنا، کیونکہ پوری پارٹی اور پورا ملک ان کے ساتھ ہے، ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ۔ اچھا فیض شریف صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پارٹی کے اندر یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، چیئرمین صاحب ہیں، گوہر صاحب ہیں، رائے صاحب ہیں، یہ باقی شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، باقی بھی جو مختلف عہدیداران ہیں، گنڈا پور صاحب ہیں، ایک آرگومنٹ کہ جی ان کو اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے بقول حسن یوسف کے کہ جتنی دیر وہ ان کمیونیکیشن ہے، وہ وہاں پہ بندہ اندر ہے، ان کے وہ معاملات اسٹیٹس کو چلے گا، ان کی جو اہمیت بحال رہے گی اور وہ چاہیں گے کہ یہ کنٹینیو کرے۔ اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ اور یہ جو پارٹی کے اندر گروپنگ اور فارورڈ بلاکس اور یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر کیا ہے انفارمیشن؟ سر بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ کیوں ہے، کیوں آپ کو ڈسرے نظر آتا ہے؟ ڈسرے اس لیے نظر آتا ہے کہ جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کوئی ایکسکلوژن پہ لگے تھے، وہ انکلوژن نہیں کرتے۔ اب ان کی دیکھیں نا، یہ پارٹی کے اندر میں پارلیمانی گروپ نے رات کو فیصلہ کیا کہ جی صبح ہم نے نیشنل کمیٹی میں جانا ہے۔ بالکل صحیح۔ رات کو ایک پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ جی آپ نے لیا، اور سوشل میڈیا کے پریشر کے اوپر صبح خان صاحب نے انڈورس بھی کر دیا۔ تو پارلیمانی کمیٹی میں جو ہمارے اکابرین تھے جو پارٹی کے ہیں، ان سے کوئی پھر رابطہ نہیں ہے، پھر یہی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر ان کی کوئی 2 اور کمیٹیاں ہیں، وہاں پہ جو بات ہوتی ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کو نہیں پتہ ہوتی، پولیٹیکل ایک کوہرس ہوتی ہے نا، ایک آپ نے جو ایک چیز بات کرنی ہے، ایک جگہ ڈیسیژن ہوا، اس ڈیسیژن کا صبح نیریٹو کیا لینا ہے، یہ عمران خان صاحب جب ادھر ہوتے تھے تو وہ سب سے پہلے صبح نیریٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی ان کے منی گالا میں، وہاں سے ساری چیزیں نکلتی تھیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ جیسے جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی ملاقات تو کبھی بھی نہیں رکی نا، وہ تو منگل کو جاتے ہیں دونوں، گور صاحب بھی اور سلمان بھی ملتے ہیں۔ اب یہی بات آپ کو اپوزیشن الائنس میں بھی پرابلم نظر آ رہی ہے۔ مولانا صاحب نے پچھلی افطاری میں بڑا گلہ کیا کہ رات کو آپ نے ہم سے اگری کیا کہ ہم جائیں گے، وہ صبح ادھر پہنچ گئے اور آپ گھر بیٹھے رہے تھے۔ میں آپ کو وہ بالکل جو انہوں نے کہی ہے درست کہی ہے بات، اور وہ مولانا صاحب بھی اس وقت جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کوارڈینیشن جو ہے اس کی کمی ہے، آپ ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے۔ علی امین سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ علی امین نے کہا کہ دیکھیں میں عمران خان کی رہائی کے لیے مولانا سے بیٹھنے کو تیار ہوں، میں نے میسج بھی بھیجا اسد کیسر کے ذریعے کہ جو آپ کے سیاسی ریزرویشنز ہیں میں بیٹھ لیتا ہوں، میرے ساتھ جو میری ریزرویشنز ہیں ہم بیٹھ کے کوئی مڈ وے نکال لیتے ہیں۔ آپ کل ان کو یہ انہوں نے بعد میں کسی انٹرویو میں کہی بھی، یہ اسٹیٹس کو والی بات جو آپ ہے، یہ بات اگر کوئی سمجھتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جن بھی حضرات کا آپ نے نام لیا ہے وہ اس طرح کے سوچتے ہیں۔ کوشش سب کی ہے کہ باہر نکلیں، لیکن پولیٹیکل ان ایکسپیرئنس ہے اور ایک جو انیبلٹی ٹو ڈیلیور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو دوست ہیں جو اکابرین ہیں وہ ہیں وکلا، وہ ہر چیز کو لیگل سائڈ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پالیٹکس کو لا فالو کرتا ہے، لا کو پالیٹکس فالو کبھی نہیں کرتی، ایک پرنسپل ہے۔ تو اب آپ نے اسٹیٹس کو میں تو دیکھیں نا، یہ تو بچے کو بھی سمجھ ہے کہ جی اگر میرے سمیت ہر کوئی بڑا بگ زیرو ہے،
اگر عمران خان کا ایک نمبر کا حصہ ہمارے آگے نہیں لگا، وہ گاڑی کا انجن ہے ریل کا، پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا انجن عمران خان ہے، اگر وہ نہ ہوئے اور اندر ہوئے تو پھر ہماری سیاست کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے ورکر سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا لاہے عمل دیں، کیونکہ ورکروں میں جو پرانے، جیسے ابھی آپ نے عالیہ حمزہ اور جنید اکبر کو دیکھا ہے، ان کی ایکسیپٹنس کیوں ہے زیادہ؟ کیونکہ کمیٹڈ پرانے ورکر ہیں، پرانے چہرے ہیں. یہ جو لوگ آئے انہوں نے تھوڑا متحرک کیا ہے، لوگ نکلتے ہیں. تو یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں احتجاج جنید اور یہ جو پرانے ورکر ہیں ان کی یہ ہے، لیکن اس کا ماحول نہیں ہے. آپ سولو فلائٹ کریں گے، جسٹ لاسٹ سینٹنس حسن بھائی، اگر آپ سولو فلائٹ کریں گے، 2 دفعہ ہم نے مار کھا چکے ہیں، ہمیں حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. اگر آپ تیسری دفعہ کریں گے تو پھر میرا خیال میں آپ سولو فلائٹ لینے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. اسی لیے عمران خان صاحب نے بالکل یہ کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا کہ آپ اپوزیشن الائنس کو ساتھ لے کے چلیں. آپ اپوزیشن الائنس کو ساتھ لے کے چلنے میں ظاہر ہے وہ این جی او سے ہے نہیں، میرا کوشچن ہے